بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شہنشی پر تشریف فرما ارباب علم دانش، عزیز بچوں اور اس مسجد کے ذمہ داران، مرحوم مغفور جناب نذیر الدین صاحب کے صاحبزادگان، بڑی مسرت کا اور خوشی کا موقع ہے کہ ایک ایسے موضوع پر آپ نے مسابقہ رکھا ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خیر میں مسابقت کی، اچھے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی تعلیم دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں سوالات کے ذریعے صحابہ میں بھی مسابقہ کرایا کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ قرآن مجید کا مسابقہ تو ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ملیشیا اس کو ایک طرح کی سبقت حاصل ہے، اب پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن اذان کے مسابقہ کا سلسلہ شاید میں نے پہلی دفعہ یہاں دیکھا ہے، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ ابھی ہمارے دوست، عزیز دوست جناب طارق صاحب اذان کی تاریخ کے بارے میں فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں ماحول ایسا نہیں تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے۔ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، وہ بڑے بہادر اور شجاع آدمی تھے۔ انہوں نے پہلی بار ہمت کی اور دشمنوں کے علی الرغم انہوں نے کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھی اور پورے مکے میں شور مچ گیا، لیکن اس میں اذان نہیں ہوئی تھی۔ جو صفا کی پہاڑی ہے، جو آپ سعی میں صفا سے مروہ جاتے ہیں، اس پہاڑی پر ایک مکان تھا، صاحب مکان کا نام تھا ارقم۔ تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا وہی اس زمانے کا مصلی تھا، مسجد نہیں کہیں گے، مصلی تھا۔ لوگ آتے تھے، باری باری صحابہ جمع ہو جاتے تھے، وہی نماز ہوتی تھی، وہی قرآن پاک کی اور دین کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ اس میں ہمارے آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ کچھ تو ہمارے دشمن بھی ایسے ہیں جن کو ہماری ہر چیز بری لگتی ہے، کچھ ہماری ناسمجھی بھی ایسی ہے جس میں ہم دشمنوں کو ہمیں رسوا کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہم لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا، پوری آبادی غیر مسلم بھائیوں کی ہے۔ ہم 2-3 مسلمان وہاں ہوئے اور وہاں ہم نے مسجد بنا دی۔ مستقبل میں اس مسجد کا تحفظ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہیں حیدرآباد سکندرآباد کی بات میں کر رہا ہوں، وہ گورنمنٹ کے کوارٹرز تھے۔ اتفاق سے ایک زمانے میں کافی مسلمان ملازمین آ گئے۔ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں مستقل رہنے والے لوگ نہیں، جیسے جیسے ریٹائرمنٹ ہوگا آپ چلے جائیں گے، پھر اس مسجد کا احترام کیسے قائم رہے گا؟ لیکن کچھ لوگوں میں جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے مسجد بنا دی اور بالآخر وہی نوبت آئی، اخیر میں ایسی نوبت آئی کہ اس میں ایک مسلم ملازم رہ گئے اور دشوار ہو گیا کہ کیسے اس مسجد کو بچایا جائے۔ یہاں گوداوری کھنی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہاں پورے ملک کے لیبر تھے جو کھنی میں کام کرتے تھے، کوئلے کی کانوں کے نکالنے کا۔ ایک زمانے میں گیا، وہاں لوگوں نے بڑی مسجد بنا دی، مدرسہ بھی بنا دیا۔ نماز پڑھنے والے جتنے لوگ تھے وہ مقامی نہیں تھے، پورے ملک سے یا پوری ریاست سے وہاں لوگ آ کر جمع ہو گئے تھے۔ اب آہستہ آہستہ ریٹائرمنٹ ہوا، بلکہ وہاں پر کی وہ کمپنی ہی بند ہو گئی، بعض کمپنیاں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے۔
تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر حضرت ارقم کے گھر کو مصلی بنایا، مسجد شرعی نہیں بنایا، کیونکہ اس وقت کے حالات کے تحت آپ نے محسوس کیا کہ بحیثیت مسجد ہم اس کے احترام کو باقی نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مجھے اس مسجد کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت یاد آتی ہے۔ ابھی حضور کا کوئی مکان نہیں تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی، ابھی اور نکاح نہیں ہوئے تھے آپ کے، لیکن آپ نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کی۔ آج کل وقف کا مسئلہ چل رہا ہے، بہت سے اخبار میں آ رہا ہے کہ حضرت عمر نے پہلا وقف کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا وقف کیا۔ پہلا وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے مسجد کے لیے وہ باغ خریدا، باغ کے مالکان نے خواہش کی کہ آپ یوں ہی قبول کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا سامنونی بالحائط، نہیں، مجھے اس باغ کی قیمت بتاؤ۔ آپ نے اپنی جیب خاص سے قیمت ادا فرمائی، اور پھر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور یہ مسجد نبوی آپ کی اس مسجد کی طرح ملٹی پرپس مسجد تھی۔ وہاں نماز بھی ہوتی تھی، وہاں تعلیم بھی ہوتی تھی، دینی تعلیم کا ہونا تو ظاہر ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، میں کیا بتاؤں، آپ سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع سے جو لوگ قید ہو کر آئے، تو جو قیدی اس میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس زمانے میں لکھائی اور لکھی ہوئی چیزوں کی پڑھائی ایک بڑی ٹیکنالوجی سمجھی جاتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان میں سے جن لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ ہمارے 10 بچوں کو، 10 افراد کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ یہ جتنے ٹیچر تھے اس میں کوئی مسلمان نہیں تھے، سب غیر مسلم تھے، اور تعلیم کہاں انہوں نے دی؟ مسجد نبوی کے اندر دی۔ تو ظاہر ہے کہ دینی تعلیم تو دینی ہی ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ صرف دینی تعلیم، بلکہ اگر عصری تعلیم بھی ہو، ماڈرن ایجوکیشن بھی ہو، دین کے مزاج کے خلاف نہیں ہو، تو وہ بھی مسجد میں دی جا سکتی ہے۔ حضور نے اس کے لیے بھی اس کا استعمال فرمایا۔ اور اسی مسجد کے ایک حصے میں ایک چھپر ڈال دیا گیا تھا جس کو صفہ کہتے ہیں۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ پورے علاقے سے جو لوگ آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، مسافر ہوتے تھے، مہمان ہوتے تھے، وہ وہیں قیام کرتے تھے، اور ویسے وہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک ایسا وقف کیا حضور نے جس کو نام تو مسجد کا دیا گیا، لیکن اس میں عبادت بھی ہوتی تھی، اس میں دینی تعلیم بھی ہوتی تھی، اس زمانے کے ماحول کے لحاظ سے عصری تعلیم بھی ہوتی تھی، مہمانوں کے لیے مہمان خانہ بھی تھا، مسافروں کے لیے مسافر خانہ بھی تھا۔ تو مجھے اس مسجد کو دیکھ کر یہ یاد آتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ مسجد بھی ہے، یہاں دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، اس کیمپس میں عصری تعلیم بھی ہوتی ہے، اور آج میں نے سنا کہ یہاں جمعہ کے دن لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جو ہمارے ظہیر صاحب ہیں، آپ حضرات ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانستہ یا نہ دانستہ اس سنت کو آپ نے تازہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بہت اچھا کام آپ نے کیا کہ اذان کا مسابقہ رکھا۔ ابھی ہمارے ایک دوست کا میں ذکر کر رہا تھا، مکے میں تو اذان کا سوال نہیں تھا، جب مدینہ تشریف لایا آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے صحابہ تھے ان کی شورا طلب کی، ان کی کمیٹی طلب کی، ان سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس وقت میں کوئی بات طے نہیں پا سکی۔ یہ بات ہوئی کہ حضرت بلال، آبادی بھی چھوٹی تھی، آبادی میں گھوم جائیں، آواز لگائیں کہ بھائی مسجد میں آ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جو مسجد سے چلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو قریب کے لوگ تھے وہ تو آ گئے، اور جو دور والے تھے ان کو آنے میں دیر ہوئی، ٹائم کا کافی فرق ہو جاتا تھا، تو لوگوں کو دشواری ہوتی تھی۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ مشورہ کیا. کئی مشورے آئے، اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، آسمانی مذہب کے حامل ہونے کی وجہ سے آپ اسے قبول فرمایا کرتے تھے. تو وہ لوگ جو بجایا کرتے تھے، عربی میں اس کو ناقوس کہتے ہیں، تو صحابہ کا رجحان یہ تھا کہ اس کو اختیار کر لیا جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطمئن نہیں تھے، کوئی بات طے نہیں ہو پائی. تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات خواب میں دیکھا، اذان کے کلمات دیکھے خواب میں. اور بعض روایتوں میں ہے کہ مدینے میں اسی دن کئی صحابہ نے خواب میں یہی کیفیت دیکھی. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے ہی حضور کے پاس پہنچ گئے، دستک دی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے. میں نے ایک شخص سے کہا کہ ہم کو ناقوس چاہیے اپنی مسجد میں لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے. تو اس نے کہا کیا میں تم کو اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ اور پھر یہ اذان کے کلمات اس نے سنائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال کھڑے ہوئے، حضرت زید کہتے جاتے تھے، وہ ان کلمات کو دہراتے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا. وہ جب اٹھے اور یہ آواز ان کے کان میں پڑی تو بالکل بھاگے ہوئے آئے، کپڑے زمین پر گرتے ہوئے، کہ جو چیز میں نے دیکھی تھی وہی چیز یہاں ہو رہی ہے. یہاں سے اذان کا آغاز ہوا. اگر آپ غور کریں، دنیا میں ہر مذہب میں اپنی عبادت کی طرف، ہر دھرم میں خدا کی عبادت کی طرف بلانے کے طریقے ہیں. کسی میں گھنٹی بجائی جاتی ہے، کسی میں شنکھ بجایا جاتا ہے، کسی میں آگ جلائی جاتی ہے جیسے آتش پرستوں کے یہاں. لیکن آپ دیکھیں اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا، اس میں جتنی معنویت ہے اور اس میں جتنا پیغام ہے لوگوں کے لیے، دنیا کے کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور میں تو ان بھائیوں سے کہتا ہوں، ہمارے ظہیر صاحب اور عتیق صاحب وغیرہ سے، کہ جیسے آپ نے یہ ایک مسابقہ رکھا ہے، آپ یہاں اذان کا ایک اور جلسہ رکھیں اور اس جلسے میں آپ غیر مسلم بھائیوں کو بلائیں، ان کے کھانے کا انتظام کریں اور ایک اچھا مؤذن اذان دے. آپ اس کا ٹرانسلیشن کیجئے مقامی زبان میں اور اس کی تشریح کیجئے. میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں. میں ایک دفعہ آ رہا تھا، چھتیس گڑھ کے علاقے سے گزر رہا تھا ٹرین میں. وہاں پر جین فیملی کے کچھ لوگ آ کر بیٹھ گئے سامنے. ایک طرف ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ. وہ لوگ بہت کھنچے ہوئے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کی صورت دیکھ کر ویسے لوگ کھنچ جاتے ہیں. تو ہم نے، میری نواسی تھی، میں نے اس کے ہاتھ میں کچھ چاکلیٹ دیا اور اس کو اشارہ کیا. ان کے ساتھ بھی چھوٹے بچے تھے کہ تم ان کو جا کر دو. تو اس نے جا کر دیا. تو بچے ہی ہوتے ہیں، اس نے لے لیا. پھر قریب ہو گیا، تھوڑا سا ان کا موڈ بدلا. پھر وہ ہم سے باتیں کرنے لگے، کافی بات کرتے رہے. پھر کہنے لگے مولانا صاحب آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، ایک بات بتائیے، یہ جو آپ لوگ دن بھر میں 5 دفعہ وہ چیختے ہیں، پکار لگاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے ان کو ہلکے پھلکے زبان میں سمجھایا. دیکھیے ہم لوگ جو اس کو ہمارے ہاں اذان کہتے ہیں، اذان کے معنی چیخنے کے نہیں ہیں، خبر دینے کے. اور ہے کیا اس میں، وہ آپ سن لیجئے. کہا اس میں پہلے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں دوسرے قوم کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہو. ہم کو سبق دیا جاتا ہے، تم اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو. تمہاری دولت بڑی نہیں ہے، تمہارا عہدہ بڑا نہیں ہے، تمہاری حکومت بڑی نہیں ہے. تم مسلمان ہو تو یہ مت سمجھو کہ ہم سماج میں سب سے بڑے ہو گئے. یاد رکھو اللہ سب سے بڑا ہے. میں نے ان سے کہا کہ اس دنیا میں سارے جھگڑوں کی بنیاد اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے. تو 5 وقت مسلمانوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے اور ایک اذان میں
6 دفعہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد پوری اذان کی ہم نے تشریح کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ان کی بنیادی تعلیم 2 باتیں تھیں، اللہ ایک ہے، اور جب اللہ ایک ہے تو تمام انسان بھی ایک ہے۔ یہ آپ کی تمام تعلیم کا خلاصہ تھا۔ ہم نے ان کو کچھ سمجھایا مثالوں کے ذریعے، آپ یقین جانیے وہ اتنے متاثر ہوئے، کہا صاحب یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں، ہمارے تو کئی دوست ہیں، ایک دوست ہمارے امام صاحب بھی ہیں مسجد کے، میں نے ان سے بھی کہا کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا میننگ ہے اس کی بتاؤ، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہمسایوں کو اس کے بارے میں نہیں سمجھایا۔ لیکن یہ اذان جو ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں تشدد کی تعلیم نہیں دیتی، یہ تو لوگوں کو تواضع کی، جھکاؤ کی، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے کی، اپنے آپ کو چھوٹا جاننے کی تعلیم دیتی ہے۔ تو مجھے خیال ہوا کہ واقعی اگر ہمارے ہاں مسجدوں میں ہم کبھی ایسا پروگرام رکھیں کہ اپنے ہمسایہ غیر مسلم بھائیوں کو بلا کر سمجھائیں کہ دیکھیے اذان ہے کیا، ہم کیا بولتے ہیں اس میں، آپ اس کو سن لیجئے۔ ان کو یہ بھی بتایا ہم نے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم اپنے کاروبار کو بڑا مت سمجھو، اس میں کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ ایشور سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ جب ایشور سے تعلق مضبوط ہوگا تو اس کی پرمیشور سے جب تعلق اچھا ہوگا تو اس کی مخلوق سے بھی تمہارا تعلق اچھا ہوگا۔ بہت متاثر ہوئے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ ایک منفرد پروگرام میں آ کر، اور ہمارے بعض دوستوں نے کہا واقعی اذان جس طرح دینی چاہیے ہمارے یہاں نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ پچھلے 20-25 سالوں میں مدارس کی کثرت کی وجہ سے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے یعنی نارتھ کا کہا آپ دیوبند میں جا کر اذان سنیے، آپ ندوے میں اذان سنیے، آپ دلی کی جامع مسجد کی اذان سنیں، بہترین اذان ہوتی ہے وہی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی اذان۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک رجحان مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے۔ خود حیدرآباد میں آپ دیکھیے بیشتر مسجدوں میں بہت اچھے مؤذن ہیں، اچھی اذان دینے والے لوگ ہیں۔ پہلے زمانے میں گاؤں میں، دیہاتوں میں، آبادیوں میں دینی تعلیم یافتہ لوگ بہت کم تھے، بعض کی تو اذان ایسی ہوتی تھی کہ شاید اذان درست بھی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی بعض دفعہ دیہات وغیرہ میں ایسی چیز آتی ہے، لیکن بہرحال اگر 100 پیسے نہیں 50 پیسے بھی کمی ہو تو یہ کمی ہے، ہم کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں ایک دوسری تجویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ مختلف محلوں میں اذان سکھانے کا کیمپ قائم کیجیے، 3 دن کا کیمپ، 3 دن میں ایک حد تک لوگ اذان دینا سیکھ لیں گے۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کریں، کوئی ایپ اس کا بنا دیں، لیکن دیکھیے بالمشافہ کسی چیز کو سیکھنے اور سکھانے میں جو انسان اس کا اثر قبول کرتا ہے وہ مشین کے ذریعے نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس ٹیکنالوجی پر قادر تھے، نبی کو بھیجنے کے بجائے کوئی ایسا ایپ نکال دیتے اس زمانے میں اور لوگ اس سے اللہ کے کلام کو سن لیتے۔ لیکن مشین کتنی بھی ترقی کر جائے، اللہ نے جو مشین بنائی ہے انسانوں کی صورت میں اس کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آج اس پروگرام میں شریک ہو کر، حالانکہ میں ابھی بہت مشغول تھا اور بہت مجھے تأمل تھا یہاں آنے میں، لیکن اس کی برکت اور اس کی سعادت کی نسبت سے میں حاضر ہوا، اور اس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ ہمارے دوست جناب عبدالقدیر صاحب نے بدر میں ایک تحریک شروع کی، انہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، 5 نماز نوجوان جماعت کے ساتھ صف اول میں پڑھیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا نتیجہ ظاہر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ اتنے لوگ آئے، اتنے میں سے اتنے آئے۔ میں نے ان سے کہا اتنے میں سے مت دیکھیے، آپ اتنے لوگ آئے اس کو دیکھیے۔
اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں نظام یہ ہے کہ کسی چیز کا بھی نتیجہ 100% نہیں ہوتا ہے. آپ اخروٹ کو لیں تو اس میں مغز کتنا ہوتا ہے اور چھلکے کتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو جب محنت کی جاتی ہے اس میں 1% حاصل ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی ہے. تو یہ بہت مبارک کام ہے. اور یہ مجھے بھی شروع میں جب میں اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے وقت بھی آیا تھا، پھر اس کے افتتاح کے وقت بھی آیا، تو جب بنیاد رکھنے کے وقت آیا تھا تو مجھے خیال ہوتا تھا کہ اس لقودق ویرانے میں مسجد کیسے آباد رہے گی. اپنے بعض دوست، یہ ہمارے کلیم صاحب ہمارے دوست ہیں، یہاں بھی آئے ہیں، ان سے میں نے کہا کہ بھائی ایسی جگہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں جہاں پر کوئی مسلم آبادی نہیں ہے، اور اتنی عظیم الشان مسجد، اس کی آبادی کیسے ہوگی؟ مگر میں سمجھتا ہوں نذیر الدین صاحب مرحوم مغفور کے حسن نیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ویرانے کو بھی آباد کر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اذان دینے کا حکم دیا، وہ اذان نماز کی نہیں، حج کی اذان کے لیے اذان، کہ تم اعلان کرو لوگ حج کے لیے آئیں. تو حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل ویرانہ ہے، کون لوگ یہاں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام اعلان کرنا ہے، لوگ آئیں گے من کل فج عمیق، گہری کھائیوں سے نکل کر یہاں آئیں گے. تو جب آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ منصوبہ بھی ہو، صرف اخلاص کافی نہیں ہے، منصوبہ بندی بھی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج کو ظاہر فرماتے ہیں. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان دوستوں کو، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنی اچھی مجلس میں انہوں نے مجھے حاضری کی سعادت بخشی. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.